اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ لنڈن منازعے کے بعد الحمدللہ تمام مخالفین کو شکست ہوئی اور اب بریلوی مولوی مجبور ہو چکے ہیں، تو انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا ہے کہ آج سے احمدی مسلمانوں کے ساتھ منازعہ جائز ہی نہیں۔ آئیے ان کی ہم ویڈیو سنیں۔ اور اگر کوئی ایسا مناظر جیسے مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بریلوی مناظر اس کے سامنے بیٹھا تھا، تو وہ بریلوی مناظر بھی اسی کی طرح کا کوئی یوٹیوبر ہی ہوگا بیچارہ، جس کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ مناظرہ کیسے کرنا ہے اور اس کا جواب کیسے تلاش کر کے دینا ہے۔ اور یہ آگے اگر کوئی ایسا بریلوی بیٹھا تھا تو میں کہوں گا کہ اس مناظر سے ہم ایسے ہی اچھے بھلے ہیں، وہ کوئی مناظر نہیں، وہ صرف تمہاری طرح کوئی شہرت کا بھوکا کتا ہوگا جس نے مناظرے کی تیاری بھی نہیں کی اور پہلے ہی مناظرے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ مثلا یہی مرزائی مناظر، غالباً رضی نام ہے یا جو نام بھی ان کا، یہ نیٹ پر کئی مناظرے ان کے موجود ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے کیے، ان میں بریلوی علماء کے ساتھ بھی ان کے مناظرے۔ انہی مناظروں میں سے ایک مناظرہ جو 26 مارچ 2025 کو اپلوڈ ہوا، ہسٹوریکل ڈیبیٹ احمدی مسلم ورسز بریلوی مفتی، اس کے اندر اس نے کئی بریلوی ایسے حوالہ جات پیش کیے اور بریلوی اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ جس کے سامنے بریلوی مفتی بالکل لاجواب تھے۔ یہ تسلیم کرے کہ بریلوی مفتی کو شکست ہوئی اور وہ لاجواب تھا۔ مثلا ہم چند کلپس اس مناظرے کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ نا الہام ہے، جو بھی ان کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ بھی باتیں آئیں گی جہاں احمد رضا خان نے لوح محفوظ اپنے بابوں کو دی ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی کو نبی بنا دیا ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے کہا ہے کہ اولیاء ہر جگہ موجود ہیں اور اولیاء سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ جو شرکی عقائد آپ کی، یہ سارے ختم نبوت پہ ایک قسم کا ڈاکہ، یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ آپ کے کلمے بھی آئیں گے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت پر مناظرہ کرتے وقت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی بھی پیش ہوں گے، اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ، جس کے ہمارے بریلی علماء دفاع کرتے رہے، ایک زمانہ تک مناظرے کرتے رہے، کتابوں میں دفاع کرتے رہے، جیسا کہ یہ مرزائی آگے پیش بھی کرے گا، وہ بھی پیش ہوں گے۔ پیارے بھائی، آپ بھی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، تو ایسی بات پلیز نہ آپ کریں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور دلچسپ ملاحظہ، صورتحال ملاحظہ ہو کہ اسی مناظرے کے اندر اسی آدمی نے باقاعدہ بریلی بزرگ کی کتاب کا حوالہ کہ ابن عربی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، وہ پیش کر کے پھر باقاعدہ فتوحات مکیہ کا حوالہ دیا۔ آپ لوگ بھی مانتے کہ ابن عربی کو لوح محفوظ کا علم تھا، یہ بھی عوام کو بتایا کریں۔ مناظر صاحب ایسے تو نہ کریں کہ ابن عربی رحمہ اللہ غیر تشریعی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور بریلیوں اس بات کو مانو، کیونکہ یہ وہ آدمی بات کر رہا ہے جس کی لوح محفوظ پہ نظر ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے، اور جو سامنے بریلی عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی جواب اس کا نہیں دے سکے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دعویٰ آپ کے، دلیل آپ نے دینی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ختم نبوت تو الگ بات ہے، آپ کے باپوں کے پاس تو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ایک بات ہے قرآن کا علم ہونا، ایک بات ہے علم غیب۔ آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کا جنتی زیور کی کتاب عقیدہ جو 2 ہے، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ان اولیاء میں کون آپ شامل کرتے ہیں؟ ابن عربی آپ شامل کرتے ہیں۔ ان کی بات حجت ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ لوح محفوظ سے یہ علم لا رہے ہیں، آپ کے قرآن سے لا رہے ہیں۔ میرا نہیں ہے قرآن، فتوحات مکیہ کو میں لوح محفوظ کا علم نہیں مانتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان النبوۃ ساریہ فی کل موجود،
کہ نبوت ہر چیز میں قیامت تک جاری ہے. پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبوت کا انقطاع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انما ہی نبوت التشریع، یہ تشریعی نبوت ہے. آپ نے دعویٰ کہ مسیح موعود نے کہا میں اب شریعت آپ لایا ہوں. دیکھیں یہ ابن عربی رحمہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بالکل عجیب و غریب عبارت ہے. لیکن میں بتا چکا ہوں کہ ان کفار سے جب پہلے مناظرے ہو چکے تو اب ان سے مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان مرزائی اب کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا جو یوٹیوبر مناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ میری گفتگو سن کر ہی تم کم سے کم مناظرے کے لیے کچھ حاصل کر لو جو اس کمینے کے سامنے تم جواب دے سکو. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے.